ابراہیم بن ادم نے کیا کہا؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا میرے مولا یہ چیونٹی کو کھانا کھلانے والا مجھ سے پہلے کعبے کے آنگن میں۔ اللہ نے فرمایا اس نے چیونٹی سے محبت کی، میں نے اس سے محبت کی۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بولو اونچی بولو، کیا ہے یہ؟ اور ہمارے یہاں کتوں کو لاٹھیاں ماری جاتی ہیں۔ ہم بتاتے نا کہ اس کو ہمارے سماج میں کوئی جگہ نہیں دی گئی۔ میں بتاتا ہوں، جس کو آپ لاٹھی مارتے ہو نا، جس کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہو، اپنا درد کس سے بیان کرتا ہے؟ یہ پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے۔ وہ جو کتا جس کو ہم لاٹھیاں مارتے ہیں، موٹی موٹی لاٹھیاں بنوائے ہیں، وہ اپنا درد کس سے بیان کرتا ہے؟ فرمایا جیسے ہی کتے کو کوئی ایک لاٹھی مارتا ہے، سب سے پہلے کتا اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے میرے مولا یہ بندے تیرے ہیں، ان کی حرکتیں کیسی ہیں؟ ہاں، ہم کس سے کہیں؟ ہمارا تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ اپنے زخم کے بارے میں کس اسپتال جائیں؟ کوئی یہاں پر تو کوتوالی بھی نہیں ہمارے نام کی جہاں ہماری FIR نوٹ کی جائے۔ اے میرے مولا تو ہی انصاف دینے والا ہے۔ اس درد کو، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے کتوں کا، ایک 500 mg کی دوا بھی نہیں کوئی کھلاتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ میں ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کوئی سبحان ان کے اللہ، نام پر سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ ام عبیدہ ناصریہ بصرہ کے قریب وہ لیٹے ہیں، میں نے ان کے روضے پر 3 مرتبہ حاضری دی ہے۔ بہت بڑی بارگاہ ہے شیخ کبیر احمد رفاعی کی۔ وہ مدینہ شریف گئے، حضور غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں۔ مدینہ شریف گئے نا تو حضور کے روضے کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا آقا میں سلام کرنے جا رہا ہوں آپ کو۔ بصرہ سے سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام لے کے آتے تھے اور فرشتے جواب لے کے آتے تھے میرے پاس آپ کی طرف سے۔ آج آپ کا بیٹا آپ کے روضے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، حضور جواب اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ جس کا عقیدہ حضور کی حیات کے حوالے سے ہو، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جانا نہیں دوستو، کہاں جاؤ گے یار؟ کہیں سکون نہیں ہے سوائے ذکر مصطفیٰ کے، ذکر الہ کے۔ ٹوٹ جائے گی سانسیں، تم توڑ دو گے۔ کیا کہا تھا عزیز میاں نے کہ زندگی کیا کسی ہمسائے کا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے۔ آج جو مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، کبھی ہم بھی اسی اعلان کا حصہ۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ نہیں آواز نہیں آئی۔ شیخ کبیر احمد رفاعی، بولے۔ حضور کے روضے پہ گئے، جب سلام کیا تو حضور کی قبر شریف سے جواب آیا۔ سبحان اللہ۔ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا۔ تقریباً 500 سے زیادہ سال ہو گئے تھے حضور کے انتقال ظاہری کو، پھر بھی قبر مصطفیٰ سے جواب آیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہا شیخ کبیر احمد رفاعی نے؟ آقا جواب تو مل گیا، ایک اور شرط باقی ہے۔ وہ کیا؟ حضور میں نے سلام کیا، جواب مل گیا، اب آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہہ دو یار کوئی آسان چیز نہیں، بڑوں کو یہ نعمت نہیں ملی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے کہا حضور اپنے ہاتھوں کو قبر شریف سے باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم قبر مصطفیٰ پھٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ باہر آئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، پھر حضور کے دونوں ہاتھ قبر شریف کے اندر گئے، قبر شریف پھر بند ہو گئی۔ شیخ کبیر احمد رفاعی آگے بڑھے، 20,000 اس محفل میں لوگ بیٹھے تھے اور سامنے سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوم کے آگے بڑھے خوشی میں، ویسے لوگوں نے کہا اے کبیر احمد رفاعی مبارک ہو حضور کے ہاتھوں کا چومنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں چپ، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ چپ، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے، مجھے یہ نعمت ملی ہے تو انہی کی دعا سے ملی ہے۔ چپ، اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے۔ بعد میں جب ام عبیدہ ناصریہ بصرہ واپس آئے، اب اسے سنیں آپ، واپس آئے تو شیخ کبیر احمد رفاعی سے لوگوں نے پوچھا آپ نے حضور کے ہاتھوں کو چوما؟ فرمایا الحمدللہ۔ تو کہا حضور مجھ سے بتا دیں کون سی نیکی کی وجہ سے حضور نے اپنے ہاتھوں کو قبر شریف سے باہر نکالا؟ یاد کرنے کی بات، ان بزرگوں کی قدم یہ میرے سر کے تاج۔ الحمدللہ سرکار مگرسر شریف اور تلوار شاہ اور جتنے مشائخ خواجہ تقی شاہ شعبان ملت کی دہلیز سے محبت کرتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن خاص جنہوں نے بزرگوں کی خدمت کی ہے، سنیں میں بتاؤں گا آپ کو کون سی نیکی ہے جس کے بیس ریجن سبب کیا ہے آپ کو اللہ کے نبی نے قبر شریف سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکال کے چومنے کی توفیق دلوائی۔
کہو تو بتا دوں، سنیں گے، یاد کریں گے، عمل کریں گے، سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ معلوم ہے، بولے حضور آپ کی کون سی نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو باہر نکال کر کے آپ کو چومنے کے شرف سے نوازا؟ شیخ کبیر احمد رفاعی رو کے بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے یہ نعمت۔ اللہ اللہ اکبر، جس کا ہم نے دھتکار دیا، جسے ناکار دیا، جس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، جو میرے دروازے پر بھوکا چیخا سردی میں ٹٹرتا رہا، اس کی خدمت کی تو حضور نے کتنا کرم کیا تھا۔ میرے آقا کا لاڈلا کہتا ہے مجھے کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور نے یہ انعام عطا فرمایا۔ جانوروں سے محبت کتنی تھی، اپنے جھولے میں دوائیاں روٹیاں لے کے چلتے تھے شیخ کبیر احمد رفاعی۔ اب ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کوئی کتوں کو مارے گا تو نہیں؟ بولو بولو بولے بھائی، بولے یہ اسلام ہے، بولو مارنا نہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ہو سکے اگر آپ کی ماں بیمار ہو تو آدھی روٹی کتوں کو کھلا دیا کرو، ہو سکتا ہے کتا کھائے گا، وہ دعا نہیں کرے گا، دعا نکلتی رہتی ہے، اللہ تمہاری ماں کو شفا عطا فرما دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس گھر کے دروازے اتنے موٹے ہوں کہ فقیروں کی صدا اندر نہ جانے پائے، کتے اسے دھکا نہ مار پائیں، ان دروازوں کو، ان گھروں کے بچے بڑے بیمار رہے۔ اللہ کیا کرو گے؟ 50 سال لائف ہے، کتنا اچھل کود لیں گے ہم لوگ؟ کیا مریخ پر قبضہ کریں گے، پلاٹنگ کریں گے؟ ہاں بتائیں کیا کریں گے؟ سانسیں کم پڑ جائیں گے تو کیا ٹینٹ ہاؤس سے کرائے مانگ کے لائے؟ کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا تھا؟ دین کا یہ خدمت والا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ کبیر احمد رفاعی جھولے میں روٹیاں اور دوا لے کے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کتا زخمی تھا اور زخم سے کیڑے نکل رہے تھے، فرماتے میں دوڑ کے گیا، میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی انہی ہاتھوں سے حضور کے ہاتھوں کو چوما ہے جس ہاتھوں سے انہوں نے کتے کے اس پھوڑے کی جگہ سے کیڑے نکالے ہیں۔ کہتے 16 دن تک اس کتے کے پیچھے پیچھے ٹہلتا رہا۔ شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں 16 دن تک اس کتے کے پیچھے پیچھے ٹہلتا رہا، جیسے جیسے وہ اس کا زخم ٹھیک ہو رہا تھا میں خدا کے قریب ہو رہا۔ اللہ اکبر اللہ آپ کا روضہ بڑا پیارا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا ان کے روضے پر تو 70 کلومیٹر دور تک جو میری بس تھی اس کے آگے اور اس کے پیچھے فورس لگی ہوئی تھی، اور گن مشین جو تھی نا حضرت، گن مشین راؤنڈ پہ چل رہی تھی، آگے پیچھے 2 گن مشین راؤنڈ پہ چل رہی تھی سیکورٹی کے بیچ میں۔ ہم لوگ جب گئے تھے شیخ کبیر احمد رفاعی کے روضے پر، الحمدللہ رب حاضری ہوئی، دل بڑا خوش ہوا کہ ہم ان کے روضے پر آئے ہیں جنہوں نے حضور کے روضے پہ جا کے حضور کے ہاتھوں کو چوما۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو نعمت یہ جانوروں سے محبت کی شیخ کبیر احمد رفاعی کے انڈر میں آئی ہے، ان کے دل میں آئی ہے، یہ ان کی اپنی خود ساختہ ہے، وہ اخذ کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا پیغام تھا، ان کا اصول تھا، ان کا اسلوب تھا، ان کا آئین تھا، ان کا آرٹیکل تھا، ان کی لا تھی۔ آئیے پتہ کریں حضور کی کردار میں، حضور کے کردار میں جانوروں کی زندگی کے حوالے سے کون سا چپٹر موجود ہے جہاں اسلام نکھرتا ہوا نظر آتا ہو؟ بڑی مشہور بات ہے، بڑی مشہور بات ہے۔ معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ بھی اسلام